بار بار مرنا نہیں چاہتے. ہم ایک دفعہ مریں گے لیکن ایک دفعہ مریں گے اور حقوق لے کے مریں گے. اور دیامر میں اربوں خربوں کے ٹینڈرز ہو رہے ہیں وہاں وابڈے کا, اور گلگت بلتستان کا ایک ٹھیکیدار دکھائے کہ NHA اور وابڈے کے اندر ان کو ٹھیکہ ملا ہو. کہ گلگت بلتستان کا جو بھی ایشوز ہے اس وزیر اعلیٰ نے حل کرنا ہے. جمہوری جو ووٹ دے کے اس کو لایا ہے. ہمارا یہ واسطہ نہیں ہے کہ وہاں مرکز اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ مرکز کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ہمارا ذمہ دار CM صاحب ہے, وہ دھرنے میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نکلوں گا, تو وہ ادھر CM کی پوسٹ میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ دھرنے میں نہیں نکلے. وہ پوسٹ چھوڑ کے ہمارے دھرنے کے ساتھ بیٹھے تو یہ بہت خوبصورت ہوگا. اور یہ ہمارے جو لیول ہے یہ CM لیول کے ہیں. جب تک CM ہمارے کام حل نہیں کرتا ہے اس وقت تک ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے لیول پہ جو ہے مذاکرات یہ کامیاب ہو سکے. ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اس گورنمنٹ کو جب ہم ہلائیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کتنے تک یہ اسٹیک ہولڈرز میں اگر کنٹریکٹرز اپنے اعلان کرے تو پوری گلگت بلتستان کو جام کر سکتے ہیں. آج کی یہ اہم پریس کانفرنس جس میں ہم گلگت بلتستان کنٹریکٹر کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں, امتیازی سلوک اور اہم مسائل جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے حل طلب اور متقاضی انصاف ہیں بیان کریں گے. امید ہے ان مسائل کو آپ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قلم کی طاقت سے حکام بالا تک پہنچانے میں گلگت بلتستان کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کی معاونت کریں گے. محترم صحافی حضرات, جیسا کہ آپ اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کنٹریکٹرز سراپا احتجاج ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے احتجاج کا یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں ہم نے تمام تر سنجیدہ کوششیں کی جس میں اپنے تمام تر مسائل سے حکام بالا یہاں تک کہ وفاقی اداروں اور ذمہ داروں کو بھی آگاہ کیا, مگر ہمیں سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا. محترم صحافی حضرات, ہم آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کنٹریکٹرز آف گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں ان کو بروقت حل نہ کیا گیا تو مستقبل میں یہ مسائل حکومت, انتظامیہ اور کنٹریکٹرز کے مابین ایک تنازع اور جھگڑے کا سبب بن سکتے ہیں. اس خدشے کے پیش نظر ہم آپ کے توسط سے حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو بروقت حل کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. ہمارے قابل ذکر جو ایشوز ہیں یہ مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 پہ ترقیاتی فنڈ کا اب تک ریلیز نہ ہونا. ہمارا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کی تعمیراتی صنعت سے وابستہ لاکھوں لوگوں کو سنگین معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اب تک کے باقاعدات ترقیاتی فنڈ کی مد میں فوری ادا کیے جائے. ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے مارکیٹ میں خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر ایوارڈ شدہ ٹھیکوں پر نظر ثانی کر کے مہنگائی کی تناسب سے اضافی ریٹس دیے جائیں. گلگت بلتستان کے کنٹریکٹرز کے ساتھ امتیازی سلوک کو ختم کر کے پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی شیڈول 2022 پر عمل درآمد کیا جائے. نیز چھوٹے ٹھیکوں میں بھی پاکستان بھر کی طرح اسکلیشن دیا جائے. ورکس ڈپارٹمنٹ میں پچھلے کئی سالوں سے منجمد GB سطح کی ڈیلیٹڈ اسکیموں پر مشتمل PC1 کو ضلعی سطح پر بنا کر فوری منظور کیا جائے. فلڈ 2022-21 رندو زلزلہ زدگان پاور ورکس میں مینٹیننس کے اربوں روپوں کے باقیات کو فوری ادا کیے جائیں. گلگت بلتستان کی معاشی پسماندگی ٹھیکیداروں میں خطرناک حد تک بڑھنے والی مایوسی کے پیش نظر ملکی سطح کی تعمیراتی کمپنیز خصوصاً NLC FWO سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ 1 ارب سے کم مالیت کے ٹھیکوں میں GB کے کنٹریکٹرز کو موقع دیا جائے. نیز مذکورہ کمپنی کے حاصل کردہ بڑے ٹھیکوں میں سب کنٹریکٹ کے طور پہ GB کے کنٹریکٹرز کو کام دیے جائیں. وابڈا اور NHA میں پچھلی 1 دہائی سے گلگت بلتستان کے کنٹریکٹرز کو ٹھیکوں میں محروم رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ مذکورہ اداروں کے ٹھیکوں میں گلگت بلتستان کے کنٹریکٹرز کو شامل ہونے کے مواقع فراہم کیے جائیں. گلگت بلتستان کے مقامی ADP کے ٹھیکوں میں بااثر لوگوں کے اثر انداز ہونے اور سفارشی کلچر کے روز بروز اضافے کو روکنے کے لیے گلگت بلتستان سطح پر پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی تیار کردہ ٹینڈر گائیڈ لائن پر عمل درآمد کر کے تمام سرکاری اداروں کو پابند کیا جائے. نیز مقامی ADP کے بڑے منصوبے واٹر سپلائی اور سڑکوں کے ٹھیکوں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیے جائے. میٹنگ بھی ہو گئی ہے گورنمنٹ کے کچھ سیکرٹریز کے ساتھ DC گلگت بھی تھا.
اور اس طرح ہماری میٹنگ ہونے کے بعد انہوں نے جو بھی ہمارے جو ہمارا یہ مطالبات ہیں ان کو انہوں نے کہا 100% صحیح ہے. ہم نے ان کو کہا جب 100% صحیح ہے تو اس کو عمل درآمد کریں. اس کو یہ نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں وقت لگتا ہے. بھائی وقت لگتا ہے 4 مہینے. تو ہم نے تو اپنے آواز کو ہم نے اپنے مطالبات کو تو ہم نے سیم تک سیز تک اور جو ہے دیگر اداروں تک تو ہم نے پہنچایا ہے. تو 4 مہینے جب ہمارا کام حل نہیں ہوتا ہے تو آگے ہمارے مطالبات کس طرح حل ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمارا 1 دن 15 کا 1 دن آپ لوگوں کے پاس ہے. جو مطالبات فوری حل ہو سکتے ہیں تو وہ آپ 15 تاریخ تک حل کر کے ہمیں دے دیں. اس کے بعد پھر ہم بھی سوچیں گے کہ ہمارے جو ثمرات ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہے. تو ہم نے اپنے اس 16 تاریخ کا جو دھرنا ہے میں اس پریس کانفرنس کے وساطت سے اپنے گلگت بلتستان کے ٹھیکیداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جب تک اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہمارے حقوق ملنا انتہائی مشکل ہے. اور ہم اپنے حقوق ہم مل کے ہم جب نکلتے ہیں تو ہم پرامن ہیں. ہم ایک اچھے شہری ہیں گلگت بلتستان اور ہم محبت رکھتے ہیں گلگت بلتستان اور پاکستان کے ساتھ. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ واحد انڈسٹری ہے گلگت بلتستان کا روزگار کا. دو روزگار کے ادارے تھے ہمارے گلگت بلتستان میں. ایک تو چائنا بارڈر تھا, دوسرا یہ جو ہے ہمارا یہ ٹھیکے وغیرہ تھے. تو وہاں وہ بند ہونے کی وجہ سے پورا وہ جو بے روزگار ہو گئے وہاں سے وہ بیچارے روزگار کے لیے ادھر آئے. یہاں یہ انڈسٹری بھی ڈوب چکی ہے, بلکہ ڈوبنے کے خطرہ نہیں ہے, مکمل ڈوب چکی ہے. اس کو بچانے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ نکلیں اپنے حق کے لیے. آپ لوگ جب تک نہیں نکلیں گے باہر مارکیٹ میں ریٹ انتہائی آسمان 200-300% بڑھ چکی ہے. گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے 1,70,000 کا ٹن سریا لگا کے ہمیں دے دو. ہم نے کہا آپ باہر مارکیٹ میں جا کے پوچھے 1,70,000 کا سریا کوئی ٹھیکیدار لگا سکتا ہے؟ کوئی سرکار کا بلڈنگ بنا سکتا ہے؟ 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا سریا پڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پورے گلگت بلتستان کے ٹھیکیداروں کو یہ ہم اپنے اس پریس کانفرنس کی وساطت سے بھرپور تیاری کرنا ہے اور ہر ایک نے نکلنا ہے اور اپنے حقوق کا جنگ آپ نے پرامن طریقے سے اپنے حقوق کا جنگ لڑنا ہے. اور اس میں ایک اضافہ میں ایک کرتا جاؤں کہ آج کی یہ میٹنگ کی وجہ سے, کیونکہ پہلے میں نے جو اعلان کیا تھا دھرنے کا, یہ 2-3 ضلع جو ہیں وہ ہم نے کہا تھا کہ کیچ بلاک کرو. جہاں میں خود جانا چاہ رہا تھا کہ میں خود اپنی برادری کو کیچ لے کے اس کو بند کرنا چاہ رہا تھا. اور نگیر کا جو کیچ ہے اس کو بھی بند کرو کہا تھا ہنزا کو. اس میں ہم امینڈمنٹ کریں گے کیونکہ آج ہماری تھوڑی سی میٹنگ ہو گئی ہے. ہم اس کیچ کو بلاک کرنے کے بجائے ہم اپنے جو ہے مین چوک جو جامر کا جو چلاس کا چوک ہے اس میں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. اور نگیر میں بھی کیچ بلاک نہیں ہوگا, ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج ریکارڈ ہوگا. اور ہنزا میں بھی اسی طرح کیچ ہم بلاک نہیں کریں گے بلکہ ہم سائٹ پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے.